اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات کے بارے میں بیان فرمایا۔ آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ قیامت کی علامتوں میں یہ علامت ہے، یہ نشانیاں ہیں کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ اکبر، علم اٹھا لیا جائے گا۔ برا نہ مانے، ہماری مسجد میں 2000 لوگ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ 2000 لوگوں میں سے بمشکل فرائض دین کا علم، فرائض جن کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے، جیسے 5 وقت کی نماز فرض، روزہ فرض، زکوٰۃ فرض، حج فرض، ماں باپ کی خدمت واجب لازم، حلال کا کھانا لازم، ویسے فرائض دین کا سیکھنا ہر مسلمان پر لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ 2000 آدمی ہماری مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن آپ اگر ان میں سے دیکھیں نا، بمشکل 5% لوگ بھی ایسے نہیں ہوں گے جو پورے مکمل فرائض دین سے واقف ہوں۔ ہمارے کو کیا ہے، خالی کھانا پینا، جورو بچوں کے ساتھ ہاں ہو کر لینا، ختم، زندگی گزار لینا، نکل جانا۔ ہم اللہ کے لیے پیدا ہوئے ہی نہیں، ہم نے اللہ کے لیے نہ راتیں گزاری نہ دن گزارے ہیں، ہم نے تو اپنی مستی، اپنے نفس، اپنی جو ہے ہوس کے لیے ہم نے زندگی گزار رہی ہے، اپنی ہوس کے لیے ہم زندگی گزار، ہمیں اللہ رسول سے کوئی تعلق نہیں۔ کئی لوگ ہماری مسجد میں ایسے ہیں جن کے اوپر حج فرض ہوا، 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، وہ دولت مند بن کے 20 سال ہو گیا، بدبختہ 20 سال سے دولت مند ہے، حج فرض ہو گیا، صاحب نصاب ہو گیا، ابھی تک حج کرنے کے موقف میں نہیں، ایک مرتبہ بھی اس نے عمرہ نہیں کیا، حج نہیں کیا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کی بات آئی، کھینچ کے کنجوسی کر کے مرتی ہوئی حالت میں مرتنگڑے چالے کرتے ہوئے کچھ تو بھی ایک نکال کے دے دیتا، ختم۔ اس کو معلوم ہی نہیں ہے اس کے اوپر کتنی زکوٰۃ فرض ہے، وہ حساب بھی کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ کرے گا تو اس کو جو ہے ملامت، اس کی اندر سے اس کی ضمیر اس کو جھنجھوڑتا رہے گا، اس لیے وہ حساب بھی نہیں کرتا ہے۔ فرائض نماز میں کئی ایسے بدبخت ہیں جو جمعہ کی نماز پڑھتے تو پھر آ کے جمعہ کی نماز پڑھتے نالائق۔ اتنی جو ہے تباہی مچی ہوئی امت کے اندر، یہ ساری برائیاں علم کی دوری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے، جو چیز امت کے لیے ہدایت کا سبب تھی، رہنمائی کا سبب تھی، سرفرازی کا سبب تھی، کامیابی کا سبب تھی، اس چیز کا نام ہے علم۔ اللہ اس علم کو اٹھا لے گا، اللہ اس علم کو قیامت کے قریب اٹھا لے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا جہالت عام ہو جائے گی، سود خوروں کا غلبہ ہو جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، زانی ہر گھر میں نظر آئیں گے، جہالت اتنی عام ہو جائے گی، شراب کی چال چلن چلنے لگے گی، لوگ بڑے بڑے عالیشان بنگلوں میں، گاڑیوں میں، کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، لیکن جب ان سے بات کی جائے گی تو وہ ایک رتی برابر کی بھی جو ہے ان کے اندر علمی صلاحیت نہیں ہوگی، انتہائی جاہل ہوں گے، اتنے جاہل ہو جائیں گے کہ عید کی نماز پڑھانے سے پہلے 5 منٹ کی عید کی نماز کا طریقہ قوم کو بیان کرنا پڑے گا، اتنے جاہل ہو جائیں گے کہ جنازے کی نماز پڑھانے سے پہلے قوم کو جنازے کی نماز کا طریقہ بیان کرنا پڑے گا، سکھانا پڑے گا، اتنے جاہل ہو جائیں گے۔ مسجدوں کو آئیں گے، سجدے سہو کیوں کر رہے ہیں ان کو پتہ نہیں چلے گا، ان کا وضو کب ٹوٹ گیا ان کو خبر نہیں ہوگی، کیا ہے فرائض و واجبات نماز ان کو معلوم نہیں ہوگا، اتنے جاہل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب ایسے جاہل لوگ آپ جیسے لوگوں کو نظر آ جائے تو سمجھ جانا چاہیے کہ قیامت آنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد دیکھو فرمایا جاتا ہے شراب پینا عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گا۔ شراب سے مراد یہاں نشہ ہے۔ دیکھتے جائیے آپ کیسے نہ کیسے نشے ہو رہے ہیں آج کل، شراب کا نشہ بھی چل رہا ہے، حقوں کا نشہ بھی چل رہا ہے، گٹکوں کا نشہ بھی چل رہا ہے، سگریٹ کا نشہ بھی چل رہا ہے،
اللہ اکبر، ڈرگس کر رہے ہیں، گانجے پھونک رہے ہیں، افیم کا استعمال ہو رہا ہے۔ اب میں 3 دن پہلے جو ہے میرا گجرات میں بیان تھا، گجرات میں 10,000 کا مجمع بیٹھا ہوا ہے سامنے۔ جب مجھے ایئرپورٹ سے لے کے گھر تک، گھر سے لے کے پھر جو ہے اسٹیج پہ لے گئے تک 25 مرتبہ بولے وہاں کے ذمہ دار لوگ، حضرت یہ آپ جو ہے یہ فلاں، ایک نام بولے ان لوگ، میں آپ کے سامنے نہیں بولوں گا کہیں آپ جا کے خرید نہ لیں اس کو، وہ ایک ٹیبلٹ کا نام بولے، مجھے بھی اب ڈر ہو رہا بیان کرنے، بولے ٹیبلٹ کا نام بولے، حضرت یہ عام ہو گئی ہے، میڈیکلز پہ بک رہی ہے، اب تو کرانہ اسٹوروں پہ بھی مل رہی ہے، جنرل اسٹور پہ بھی بیچ رہے ہیں، اس کو کھانے کے بعد نوجوان نشہ میں مبتلا ہو رہے ہیں، سینکڑوں ہزاروں نوجوان، بلکہ اب تو بچیاں بھی ہے نشے میں مبتلا ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ بولے حضرت آج آپ کسی وہابی کے بارے میں بیان مت کریے، آج آپ کسی جو ہے جماعت والوں کے بارے میں بیان مت کریے، آج آپ بیان کریے خالی یہ بیماری ہے جو یہ نشہ آ گیا ہے امت کے اندر، اس کے اوپر بیان کریے۔ اور حضرت یہ نشہ اتنا بدترین ہے، شراب پینے والے کو پھر بھی زندگی کی کچھ دن نصیب ہوتے ہیں، لیکن یہ کیمیکل کا نشہ، یہ ٹیبلٹ کا نشہ کرنے والوں کو چلتے پھرتے ہارٹ اٹیک ہو کے بچے مر رہے ہیں، چلتے پھرتے مر رہے ہیں ہارٹ اٹیک ہو کے۔ یہ اتنا خطرناک نشہ ہے، دل کو مردہ کر دیتا ہے، کسی کے ڈائلسس پہ ڈال دے رہا ہے، کسی کا جو ہے دماغ جو ہے خراب ہو جا رہا ہے، پاگل بن کے روڈوں پہ پھر رہا ہے، پوچھے کیا ہوا؟ ارے اچھا تھا، کیا ہوا؟ بولے وہ نشے کی گولی کھاتا تھا جس کی وجہ سے یہ بیماری اس میں مبتلا ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ شراب عام ہو جائے گا، قیامت کی نشانیوں میں سے۔ پھر فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے چوتھی چیز، زنا پھیل جائے گا، ہر طرف زنا ہی زنا ہوگا، زنا ہی زنا ہوگا، استغفر اللہ۔ اب آپ غور کر کے دیکھیے اپنے معاشرے میں، حالات میں، ماحول میں، بچے زنا کر رہے ہیں۔ بھائی 10th کلاس کا بچہ، کیا اس کی عمر ہے بتاؤ آپ؟ 14 سال بھی کوئی عمر ہے بھائی زنا کرنے کی؟ یہ عمر میں تو ہم جب تھے تو صحیح عقل پیدا نہیں ہوئی تھی ہمارے اندر، سائیکل مارنے، ڈنڈے مارنا سیکھ رہے تھے، قینچی مارنا سیکھ رہے تھے ہم۔ آج کل کے بچے یہ عمر میں زنا کر رہے ہیں بھائی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ 14 سال کی عمر میں زنا ہو رہا ہے، استغفر اللہ۔ 16-17 سال کی بچیاں پریگننٹ ہو رہی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ 16-17 سال کی بچیوں کی جو ہے ایبورشنز کروائے جا رہے ہیں گورنمنٹ ہاسپٹلز میں۔ آپ اندازہ کیجئے کہاں جا رہا ہے معاشرہ، کیا تباہی مچی ہوئی ہے، کیا حالات بنے ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اس قسم کی جو ہے بربادیاں، تباہیاں جب معاشرے میں پیدا ہو جائیں تو سمجھ لیں رسول اللہ نے کہا یہ قیامت کی علامت ہے، یہ قیامت آنے والی ہے بس۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام ایک اور لطیف بات فرماتے ہیں، ذرا اس پر توجہ فرمائیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی، عورتوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ مردوں کی تعداد، عورتوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا، خوب ہو جائے گی عورتوں کی تعداد، کثرت سے عورتیں ہوں گی، پیدا ہوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آپ تو دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے، کیسا ہو رہا ہے۔ رشتے کے لیے جب بیٹھتے ہیں تو بچوں کی فوٹو 10 ملتی ہے تو بچیوں کی فوٹو 110 ملتی ہے، کیونکہ اتنی بچیاں، اتنی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں کیونکہ لڑکیوں کی کثرت ہو چکی ہے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اب جو ہے معاشرے میں کثرت سے جو ہے عورتیں پیدا ہو رہی ہے، بچیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور یہ آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، قیامت آنے والی ہے بس قریب۔ ہمیں خوف خدا دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آخرت بالکل، اب یہ دنیا ختم، اس لاسٹ سٹیج کی طرف جا رہی ہے، دنیا بالکل بارڈر پوائنٹ پہ جا رہی ہے، اب قیامت ہی آنے والی ہے بس۔ تباہی دنیا کے اندر مچی ہوئی ہے ہر اعتبار سے۔ وہ علاقہ جس کو ہم ارض مقدس کہا کرتے تھے، جس کے تقدس مسلمانوں کے لیے پوری دنیا میں عزت کا سبب بنا ہوا تھا، سر بلندی کا سبب بنا ہوا تھا، آج اس عرض مقدس میں خدا کی قسم میرے مصطفیٰ نے یہ جتنی باتیں کہی ہے، اللہ کی قسم وہ عرض مقدس پر، وہ عرب کی زمین پر یہ پورے کام ہو رہے ہیں۔
اب وہاں شراب خانے بھی بن رہے ہیں، زنا کے اڈے بھی بن رہے ہیں، اور وہاں عورتوں کی کثرت بھی ہو رہی ہے، جہالت بھی ظالموں کے پاس عام ہو گئی ہے، اور ان بدبختوں کے پاس سے جس شہر مدینہ اور مکہ سے علم نکلا تھا دنیا میں، آج انہی کے پاس سے علم اٹھا لیا گیا ہے، ختم ہو گئی آج علم ان کے پاس، آج ان کے پاس علم ختم ہو گیا، زنا عام ہو گیا، شراب عام ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم ظالم قوم کہتی ہے کہ ہمارے نبی کو علم نہیں ہے، نعوذ باللہ، اور میرے مصطفیٰ قیامت کے قریب کیا ہونے والا ہے، ان کے شہروں میں کیا ہونے والا ہے، میرا نبی آج سے 1400 سال پہلے بیان کر چکا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اب عورتوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، کتنی تعداد اضافہ ہوگا، یہاں تک کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی کے مقابلے میں 50 عورتیں اضافہ ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی محلے میں مرد حضرات کی اگر جو ہے تعداد دیکھا جائے اور عورتوں کی تعداد دیکھا جائے، مرد آدمی اگر کسی محلے میں 1000 ہوں گے تو اس محلے میں 50,000 عورتیں ہوں گی، اتنی تعداد اضافہ ہو جائے گی عورتوں کی، اتنی تعداد اضافہ ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیر۔ اکثر جو ہمارے پاس نظام ہے، دیکھیے ہمارے پاس ماحول بنا ہوا ہے کہ یہ ہم لوگ جو کلچر میں رہتے ہیں نا، وہ کلچر کا ایفیکٹ ہم کو زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ جیسے کہ آپ برا نہ مانیں، آپ لوگ برا نہیں مانتے نا؟ بولو بھائی، ذرا زور سے بولو۔ مانو جی، برا مانو، سنو میری بات، برا مانو۔ دیکھو ہمارا کلچر ہے، آج جمعہ جیسا مقدس دن ہے، اللہ کی عبادت، عید المومنین ہے، اور ہم غیروں کا لباس پہن کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ یہ ہمارے پر کوئی پابند نہیں ہے۔ کوئی گورنمنٹ میں آپ کو قانون نہیں لگایا، کوئی نے کہا کہ اگر آپ پینٹ شرٹ نہیں پہنیں گے، اسلامی لباس پہنیں گے تو آپ کو جو ہے 10,000 روپے جرمانہ کیا جائے گا، 10 دن کے لیے جیل میں ڈالا جائے گا، کوئی آپ کو قانون نہیں ہے۔ لیکن کلچر کا اثر ہمارے اوپر اتنا ہے، ہم سامنے والوں کو، ملنے جھلنے والوں کو، آنے جانے والوں کو، کاروباری لوگوں کو، تاجروں کو، ملازموں کو جس لباس میں دیکھتے ہیں ہم وہی لباس کو اڈاپٹ کریں۔ کلچر کا اثر بولتے ہیں اس کو، کیا بولتے ہیں اس کو؟ زور سے بولو نا۔ کلچر کا اثر، مردوں پہ یہ اثر پڑا۔ دیکھو کئی لوگ ہیں داڑیاں کاٹ کے بیٹھے ہوئے، کلچر کا اثر ہے، حالانکہ ان کو داڑھی چھوڑنے میں ان کو کوئی پھانسی پہ ڈالنے والا نہیں ہے۔ جتنے لوگ داڑھی چھوڑیں گے ان کو کوئی پھانسی پہ ڈالنے والا نہیں ہے، اور جتنے لوگ کاٹے ہیں ان کو کوئی جو ہے شاباشی دینے والا بھی نہیں ہے۔ میرے کاٹا کہیں پورے بڑے بھائی، نہیں سمجھ رہے آپ، یا سمجھ کے انجان مار رہے ہیں؟ پھر کاٹا کہیں کو میرے پیارے، جب تک وہ کاٹنے پہ سزا نہیں ہے اور کاٹنے پہ جزا نہیں ہے، چھوڑنے پہ سزا نہیں ہے، تو پھر کاٹا کیوں؟ جواب ملا، اس لیے کاٹا کیونکہ وہ کلچر سے ذہنی مریض بن گیا، ذہنی مریض۔ میں ایک لطیف بات سمجھا رہا ہوں آپ کو، کلچر کا اثر آدمی پہ پڑتا۔ ہم جیسے لوگوں کے بیچ میں رہ رہے ہمیں ویسے اثرات ہماری ذات پہ مرتب ہوتے۔ اسلام کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھو، 1400 سال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت نکاح کیوں کیا؟ کیونکہ حضور کو معلوم تھا قیامت کے قریب یہ ہونے والا ہے، عورتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوں گی، مردوں کو کثرت سے نکاح کرنا پڑے گا۔ کیا عورتوں سے زیادہ تم لوگ گھور کے دیکھ رہے میرے کو؟ عورتوں کے بیچ میں کرا تو ان لوگوں تو بھی خوش ہوں گے، ذرا اچھی باتیں سمجھا رہے ہیں مول صاحب بول کے، مگر تم لوگ گھور کے دیکھ رہے۔ میرے نبی کے ایک ایک عمل میں خدا کی قسم حکمت ہے۔ میرا نبی جانتا تھا یہ وقت آئے گا، اس لیے پیارے مصطفیٰ نے کثرت نکاح کر کے دنیا کو سمجھایا، جب ایسا وقت آ جائے تو اس وقت تم کو زندگی کیسی گزارنی ہے۔ یہ وقت آ چکا ہے۔ صحابہ اکرام کو دیکھیے، حضرت ابوبکر نے 1 سے زائد شادیاں کی، حضرت عمر نے 1 سے زائد شادیاں کی، حضرت عثمان نے 1 سے، رسول اللہ کی بیٹیاں نکاح ہونے کے بعد بھی انہوں نے 1 سے کثرت سے زیادہ نکاح کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا جیسی ذات جس کے نکاح میں آ جائے، اس کے بعد اب اس شوہر کو کسی اور عورت کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے ہی سیدہ فاطمہ الزہرا وصال فرمائی، مولا کائنات علی المرتضیٰ
جن کے پاس حسن، حسین، زینب جیسی اولاد موجود ہے، اس کے بعد بھی مولا کائنات نے نکاح فرمایا۔ سرکار غوث اعظم نے کثرت سے نکاح کی ہے، ایک سے زائد نکاح، کثرت سے مراد ایک سے زائد۔ حضرت غریب نواز نے ایک سے زائد نکاح کی۔ جتنے اکابر بزرگ آپ اٹھا کے تاریخ دیکھ لیجئے، کثرت سے نکاح کی ہے، ایک سے زائد نکاح کی ہے۔ اور جب یہی دور آنے والا ہے کہ اب یہاں پر مسلم بیٹیوں کو غیروں کے پاس جانے سے روکنے کے لیے اب مسلم بیٹیوں کے لیے بھی کثرت نکاح کا جواز علماء اکرام دے رہے ہیں اور دینے والے ہیں۔ آنے والا یہ دور کرنا ہی کرنا ہے۔ جو چیز بھائی یہ دیکھو، کووڈ آیا، گھر میں بیٹھے نہیں بیٹھے، بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے، نہیں میں ویسی رہتا ہوں تو جاتا ہوں اوپر۔ اللہ کا نظام قدرت ہے، اس سے بندہ مقابلہ نہیں کر سکتا، کرنا ہی کرنا ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اسلام کی جو تعلیمات ہے، خدا کی قسم کائنات کا کوئی مائی کا لاد اس کو غلط ثابت ہی نہیں کر سکتا۔ اتنی کثرت ہوں گی، بول رہے رسول اللہ، ایک مرد پر 50 عورتیں ہوں گی۔ کسی محلے میں 1000 مرد ہو، 50,000 عورتیں ہوں گی اس محلے کے اندر۔ اللہ اکبر، اتنی کثرت ہو جائے گی۔ اب ایسی کثرت میں تو لازمی بات ہے ہر ایک کو اپنی اپنی جو ذمہ داریاں اسلام نے دی ہے اس کو تو ادا کرنا پڑے گا۔ جیسے 5 وقت کا نماز پڑھنا ہے، پڑھنا پڑے گا، اسی طریقے سے جو ہے جو نکاح کے حکام ہے وہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد اب زنا سے متعلق میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نوجوانوں، آقا کہہ رہے ہیں نوجوانوں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لو، زنا نہ کرو۔ جو شرمگاہوں کی حفاظت کرے گا اللہ اس کے لیے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، اللہ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے گا، جو زنا سے بچے گا، اللہ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ پھر ایک حدیث شریف میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا میرے لیے 6 چیزوں کے ضامن ہو جاؤ، میرے لیے 6 چیزوں کے ضامن، ضمانت دینے والے بن جاؤ، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دینے والا بن جاتا ہوں، میں تم کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ حضور نے فرمایا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد فرمایا پہلی چیز، جب بات کرو تو سچ بولو۔ اللہ اکبر، پہلی چیز کیا ہے؟ جب بات کرو تو ذرا بولیے نا، سچ بولو۔ دوسری چیز، جب وعدہ کرو تو پورا کرو۔ اللہ اکبر، جب وعدہ کرو تو پورا کرو۔ پھر تیسری چیز، اگر تمہارے پاس امانت رکھائی جائے تو اس کا پورا خیال رکھو، اس میں خیانت مت کرو، امانت میں خیانت مت کرو۔ پھر چوتھی چیز، اپنی شرمگاہوں کو زنا سے بچاؤ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی ضمانت دو۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر پانچویں چیز، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ رسول اللہ نے فرمایا اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، تم نیچی رکھو، نگاہوں کو نیچے رکھ کے زندگی گزارو۔ کسی کی بہن بیٹیوں کے اوپر بد نظری مت کرو، بد نگاہی مت کرو، تم جو ہے ان کے اوپر غلط نظر ڈال کے اپنے ذہنوں کو، اپنے جسم کو، اپنی شرمگاہوں کو خراب مت کرو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، فرمان مصطفیٰ ہے۔ پھر چھٹویں چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھوں کو برائی سے روکو، اپنے ہاتھوں کو برائی سے روکو۔ میں اس پر بات ختم کرتا ہوں، مگر اس کا خلاصہ کرتا ہوں کہ ہاتھوں سے برائی کیا ہوتی ہے۔ خلاصہ کرتا ہوں کہ ہاتھوں سے برائی کیا ہوتی ہے۔ پہلی برائی جو حیدرآباد میں عام ہے، چننا، زردہ ڈالنا، انگوٹھے سے گھسنا۔ دونوں ہاتھ ملوی سے دیکھیے، سبحان اللہ بولو۔ حضور فرما رہے ہیں اپنے ہاتھوں کو برائی سے بچاؤ، گناہ سے بچاؤ نہیں بول رہے ہیں حضور، یہ گناہ نہیں ہو رہا، برائی ہے، برائی۔
تم اس کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ برے حضور، اب دوسری ضمانت سنو، دوسری برائی سنو۔ اوڑی لیا، پھاڑا، یہ ڈال رہا دیکھو منہ میں، اوڑی، گٹکا، دونوں ہاتھ استعمال ہو رہے ہیں، صحیح نہیں بول رہا ہوں؟ حضور فرمائے، اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرمایا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو فرما رہے ہیں۔ اب تیسری برائی دیکھو کیا ہے ان ہاتھوں کی، تباہی، بربادی۔ موبائل پکڑنا، بچیوں کو چیٹنگ کرنا، یہ دیکھیے آپ ایسا مار رہا، پٹ کٹ 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 کٹ، کیا کر رہا بیٹا؟ چیٹنگ چل رہی، ہاتھوں کی برائی، کسی کی بھی بہن بیٹیوں کے ساتھ گندے میسیجز کرنا، ہاتھوں کی برائی چل رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ہاتھوں کو برائی سے بچاؤ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ شراب کے بوتلاں لے رہی، کھول رہی، پی رہی، سیندی کے بوتلاں پی رہی، گندے گندے ٹیبلٹس خرید رہے ہیں، کھا رہے ہیں ہاتھوں سے، انجیکشن لیا ہاتھ میں، ڈرگس کا انجیکشن لے رہا ہے، ہاتھوں کی تباہی، ہاتھوں کے اندر وہ ڈرگس ڈال کے سونگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور کہہ رہے ہیں اپنے ہاتھوں کو برائی سے بچاؤ، ہلاکت سے بچاؤ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی شرمگاہوں کا غلط استعمال، اللہ اکبر کبیرہ، تباہی ہے، بربادی ہے، امت کے لیے بربادی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ بچو برائیوں سے۔ سگریٹ ہاتھ میں پکڑی جاتی ہے، نشہ کیا جا رہا ہے، ڈرگس کیا جا رہا ہے، گانجے پھونکے جا رہے ہیں، ہاتھوں کے ساتھ جو ہے بیٹھ کے سٹے بازی، پتوں کا کھیلنا ہو رہا ہے، جوئے کا کھیلنا ہو رہا ہے، پیسے لگا کر کیرمز کے وغیرہ وغیرہ کے گیمز کھیل رہے ہیں بیٹھ کے، بیچ میں پیسہ لگا دیا گیا، وہ جوا بن گیا، جوا۔ آئی پی ایل پہ بیٹ لگائی جا رہی ہے، جوا ہو رہا ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں اپنے ہاتھوں کو برائی سے بچاؤ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ تمام گناہ جتنے ہاتھوں سے ہو رہے ہیں، اب آپ غور کرتے چلے جائیے۔ اب کسی کا گلا پکڑ لیے، کسی کو مار دیے، کسی کا مرڈر کر دیے، کسی کا گلا کاٹ دیے، کسی کا جیب پھاڑ دیے، کسی کے جیب میں سے پیسے نکال لیے، کسی کا موبائل چوری کر لیے، ساری تباہی ہاتھوں سے ہو رہی۔ حضور کہہ رہے ہیں اپنے ہاتھوں کو بچاؤ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ دکاندار کو بولے صاحب ذرا وہ دیجئے، دیکھ رہا ہوں پیچھے ہے سو چیز بول رہا، انہیں جا کہتا غلہ کھول رہا، پیسے نکال رہا، فیس بک پہ کئی ویڈیوز دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں اپنے ہاتھوں کو برائی سے بچاؤ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ آپ سب سے میری گزارش ہے میرے بھائی، یہ برائیاں جو آج ہمارے معاشرے میں تباہیاں بربادیاں پیدا ہو رہی ہے، اس لیے میں ان چیزوں کو عنوان بنا رہا ہوں، بنا کر آپ سب سے، حالانکہ آج رجب ہے، یہ رجب شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے، اس میں تو میں آپ کو روزوں کی طرف توجہ دلانا چاہیے تھا، ذکر کی طرف توجہ دلانا چاہیے تھا، لیکن روزے رکھنے والے 5% ہوں گے، ذکر کرنے والے 10% ہوں گے، 90% معاشرہ یہ برائیوں میں مبتلا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اتنے مقدس دن میں، اتنے بابرکت دن میں بھی میں آج اس موضوع پہ گفتگو کروں، کیونکہ میرے آقا کی امت یہ زنا میں، یہ چوری میں، یہ شراب میں برباد، تباہ، ہلاک ہو رہی ہے۔ اس لیے میں نے اتنے مقدس دن میں بھی اس بات کو، اس زنا کو میں نے عنوان بنا کر آج آپ سے گفتگو کی۔ امید کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کے غیظ و غضب سے بچو، ان کی ناراضگی سے بچو، ان کی رحمت کی محرومی سے بچو، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزاریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائی کے راستے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ خیر و فضل، کرم و عطا، نوازش سے مالا مال فرما دے۔ پیارے نبی کے سچے غلاموں، عاشقوں، دیوانوں، چہیتوں، پیاروں میں ہم کو شامل فرما۔
حضور کے اطاعت گزار فرما بردار متقی پرہیزگار غلاموں میں ہم کو شامل فرما لے۔ اے اللہ تیری بارگاہ کی سجدہ ریزیاں، تیرے لیے زندگی گزارنے والے، تیرے لیے عبادت کرنے والے، تیرے لیے شب و روز گزارنے والے بنا دے میرے مولا۔ اس دعا کو پیارے حبیب رحمت للعالمین تمام انبیاء صدیقین شہداء صالحین اولیاء کاملین کے صدقے میں قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا فرما۔